اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ موسیٰ علیہ السلام کے احوال چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے رقوع میں فرعون کے ساتھ ان کا جو ٹکراؤ ہوا تھا اس میں فرعون کا جو موقف تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم جاری فرمایا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے اللہ کے حضور قیامت تک بتایا گیا۔ اس کے بعد نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور پھر اللہ کی اپنی عفو درگزر اور رحیم و ودود ہونے کا اور انسانی اعمال کے نتیجے میں جنت یا جہنم کی طرف جانے کا، یہ سارے احوال کل مختصر انداز میں عرض کیے تھے۔ اگلا رکوع جو ہے یہ لاسٹ رکوع ہے سورۃ ہود کا، آگے سورۃ یوسف شروع ہوگی، مگر پورا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ لمبا رکوع ہے، باقی انشاءاللہ زندگی باقی تو کل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اس تورات کی جو مختلف الواح تھیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست اقدس سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے احکام تورات کے لکھے، کیونکہ بڑا ایک عجیب لاڈلا پیغمبر ہے ان کا، تو جو ان کو کلام عطا کیا تواریت تختیوں میں، وہ بہت ہی زبردست تختیاں ہیں، وہیں جنت کی جو ہے
تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، تو جب وہ 40 ختم ہوئی، پہلے تو 30 تھی، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے تو 30 دن راتوں کا کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ رات کے ساتھ دن بھی ہوتا تھا، مگر اس نے تذکرہ رات کا فرمایا۔ یہ جو رات کے سمے ہوتے ہیں، یہ صوفیاء کے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جو ہم سو کر ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس طرح کے احوال بیان فرمائے ہیں، وہاں دن کی بجائے رات کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو آپ ہمارے حضور آیا کریں۔ کوئی عجیب شان ہے، صوفیاء فرماتے ہیں جب لوگوں کا دن ہوتا ہے تو ہماری رات ہوتی ہے، جیسے رات کو جو عام آدمی سو جاتا، ہمارے لیے وہ دن جو ہے، جب ان کی رات ہوتی ہے تو وہ اصل ہمارا دن ہوتا ہے، ہماری ایکٹیویٹی وہاں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، رات کو مکہ میں تھوڑی بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، چاہے دن کو جتنی بھی گرمی ہو، پتھر نہ پہاڑ خوش قسم کے، تو وہ پھر رات کو جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، ریگستان ہے ادھر ادھر۔ تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھتے تھے تو آپ ہلکا وضو فرماتے تھے، اور پھر آپ مصلی پر آتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان احوال کی راویہ ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی اہلیت تھی، ان کے ہاں بھی مکہ شریف میں آپ ٹھہرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات کو، جیسے آپ کی عادت مبارک تھی، یمنی چادریں آیا کرتی تھیں وہاں اس دور میں، یمن سے بن کے تاری دار چادریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ اکثر و بیشتر وہ تاری دار چادر آپ لپیٹتے تھے رات کو جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ تو شاید وہ ادا اللہ کو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ جب جس کو وہ محبوب بناتے ہیں تو پھر محبوب کی ہر ادا محبوب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے بھی جب مخاطب کیا، یا ابتدائی صورتوں میں سے، سورت مزمل مکی صورت ہے اور ابتدائی صورت ہے۔ اس کا جو دوسرا رکوع ہے، اِنَّ یعلم ربک تقوم ادنیٰ من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، وہ ایک ہی آیت، ایک ہی رکوع۔ تو بڑی وہ صورت بھی بڑی عجیب و غریب صورت ہے۔ صوفیاء کرام اس صورت کو صورت مزمل کی بجائے صورت خرقہ کہتے ہیں۔ یہ جو صوفیاء خرقے دیتے تھے نا اپنے شاگردوں کو، تو وہ خرقہ جو ہے، صورت کا نام ہی خرقہ ہے۔ یہ جو کشف المحجوب حضرت داتا گال بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک پورا باب باندھا ہے کہ خرقہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، جب شیخ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو اس کے کیا آداب ہوتے ہیں، اور اس کی تکریم کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ وابستہ کیا کچھ احوال ہوتے ہیں جو عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوتے۔ جیسا میں نے کئی دفعہ کہا ہے، جب حضرت سلطان محمود غزنوی جب سومنات پر 17ویں دفعہ حملہ آور ہوا ہے، تو اس سے پہلے اس کی مملکت کے جو رعایا تھی اور اس کے فوجی تھے، انہوں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے کہ ہر سال جو کچھ مملکت کے اندر سے کمائی ہوتی ہے وہ اٹھا کے آپ فوج لے کے چل پڑتے ہیں اور نقد شکست کھا کر آ جاتے ہیں۔ اتنے کئی گھر ایسے ہیں جن کے اندر کے بچے نہیں ہے رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آپ نے بس کرو اب۔ تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تو جاؤں گا، 17ویں دفعہ، پھر دیکھیں گے اگر نہیں ہوتا کچھ بھی تو پھر بس کر دیں گے۔
ان کے شیخ تھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی لشکر پر۔ تو ان سے عرض کی حضرت اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میری رعایا بھی مجھے تعلیم دینی لگ پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہوتا ہوا تھا جیسے وہ ہے کچھ نہیں، یا کے بندے بھی مرواتے ہیں اور وسائل بھی لگاتے ہیں، تو اب نہیں برداشت ہوتا۔ اگر میں یہ چھوڑ دوں تو غیرت ایمانی مجھے وہاں نہیں بیٹھنے دیتی کہ تیرے ساتھ بتوں کی دنیا ہے، شرک کی دنیا آباد ہے، اور تو یہاں بیٹھ کے تو نیک بنا بیٹھا ہے، تیری نیکی کا کیا فائدہ؟ میری غیرت ایمانی مجھے یہاں دربار میں نہیں بیٹھنے دیتی، اس لیے میں بار بار آ جا رہا ہوں۔ تو آپ دعا کر دیں، میں تو 17 سال سے یتن کر رہا ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہوا، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت تشریف فرما تھے، وقت کا غوث ہوا ہے، باجدید بستانی کا شاگرد ہے، استاد بھی شاگرد، استاد بھی غوث ہے، شاگرد بھی غوث ہے۔ اتنے خوش تھے ان پر کہ ان کو جو منازل مناسب اپنے تھے، اپنی حیات ہی میں انہیں دے کر اس دنیا سے گئے۔ بعض اوقات ایسے شاگرد ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نوازنا ہوتا ہے، تو شیخ یہ ہے تصوف کی باتیں، عام علماء کو تو اس کا کخ نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے، اس میں بڑی نزاکتیں ہیں، بڑی نفاستیں ہیں، اس کے اندر بڑی لطافتیں ہیں۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں سلسلہ نقشبند سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ، خواجہ شہاب الدین سہروردی، یہ بھی غوث ہوئے ہیں وقت کے۔ تو ان کے پاس بیٹھے تھے تو شیخ بڑے خوش تھے ان سے، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ سعدی سے۔ تو خوش ہو کر انہوں نے فرمایا، بہاؤالدین مانگو، کیا مانگتے ہو تجھے دوں۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے سن رکھا تھا کہ غوث کوئی بہت بڑی بلا ہوتا ہے، وہ بڑا اس کے روبدار تو بڑی، اس کی فوفاں تو بڑے، اس کے کرو فرو، تو میرے ذہن میں وہی سمایا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضرت غوث بنا دیجیے، آپ نے فرمایا ہوگا۔ ساتھ بیٹھے تھے شیخ سعدی، ان سے پوچھا سعدی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے درد دل چاہیے، آیا ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے مدح سرائی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جاتے تھے حاضری پر تو اکثر و بیشتر مستند روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ ساتھی مجھے فلانا شعر سناؤ جو تم نے میرے بارے میں کہا ہے، سامنے بیٹھ کے سناؤ۔ درد دل تھا۔ حضرت باب فرید شکر گنج جو ہیں یہ ہم اثر تو ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین ان کے سہروردی کے، ملتان والوں کے، مگر سامنے آمنے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ جو حضرت بابا فرید شکر گنج ہے، یہ جب بھی ان کا نام لیتے مبارک نام، تو بڑے ادب سے ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ شیخ الاسلام لگاتے۔ تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ حضرت یہ کہ آپ شیخ الاسلام، ان کو آپ تھوڑے، آپ کو اللہ نے بہت کچھ، آپ ان کو کیوں شیخ الاسلام کہتے ہیں؟ ہر وقت مشہور ہو جائیں گے اور پھر ان کا نام پھٹ جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، جب بھی میں آسمان ولایت پر میری نظر پڑتی ہے تو ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے اس پائے کا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ شرک پرستی اور بت پرستی کی۔ تو حضرت
ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان محمود غزنوی۔ تو حضرت دعا کر دیں، اب تو بس ہو گئی میری بھی، اور پیچھے بھی اب کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے دعا فرمائی، جب دعا فرمائی فرمایا انشاءاللہ اللہ تجھے فتح دے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی طور پر دے دے، نشانی۔ چلو میری جب اس پر اضطراب ہے، بے چینی ہے، شرمساری بھی ہے، تانے بھی ہیں میری رعایا کے، تو مجھے آپ کوئی ایسی نشانی دے دے جو میرے پاس ہو، تو مجھے تسلی رہے کہ شیخ نے مجھے دعا کی ہوئی کوئی ہو جائے گا۔ تو ان کے پاس ان کے جھونپڑے میں کیا ہونا تھا، کوئی پرانی موسیقہ کسی دور کی کوئی پڑی ہوئی تھی قمیض پھٹی پرانی سی، انہوں نے نکال کے دے، اس نے لے لی۔ جس دن سومنات پر صبح حملہ آور ہوا ہے، اس نے شاہی جنگی لباس کے نیچے پہلے وہ پھٹی پرانی اپنے شیخ کی قمیض پہنی، اس کے اوپر پہنا وہ اس نے زیراب اور ہتھیار لگائے، لڑا۔ لمبی بات ہے مگر مختصر کرم، اللہ نے فتح دے، فتح ہو گئی۔ جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، جو بڑا اس کے اندر یہ جو بت ہے، ان کے بت ہوتے ہیں، ان کے اندر چڑھاوے جو چڑھاتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ مجاور کھا جاتے ہیں، تو پیر کا اور مجاوروں کا حصے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ ملتان پیرا پورے نا، مجھے پتہ ہے ان کے بڑا کھان کے آؤ، اور وہاں جو جب یہ ان کے سالانہ عرس ہوتے ہیں، عرس کے اوپر باقاعدہ چمڑے کے بنے ہوئے جلدوں والے رجسٹر ہوتے ہیں جس میں مریدوں کے نام ہوتے ہیں، اور پھر ان کے آگے یہ ہوتا ہے فلانے سال کتنا دیتا، فلانے کتنا دیتا، فلانے کی۔ اگر کسی سال وہ بیچارہ غریب ہو، کوئی جھگی جائیے کا شدہ ہو، تھوڑے لائے آیا ہوئے نا، تو وہ پیر جو ہے یادنات تیرے کی پچھلے سال تیری کاپی کے خانے میں یہ لکھا ہوا، اس سال تو تھوڑے لائے ہیں، تینوں کو ہو بھی اس کو دفعہ تانجے کپڑے بیچ بٹاتے تھے، وہ پورے کرتے ہیں۔ اسی طرح کراڑوں کی حالت بھی اسی طرح۔ اس وقت جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو متولی گھرانہ ہے، ایک دن میں اس پہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، آپ یقین کریں میرا خیال ہے یہ بھائی جو بوریاں تھیں نا نوٹوں کی، ان کی وہ 40-50 ان کے شاگرد جو تھے وہ بیٹھے ہوئے پراتا نوٹ چاہتے بوروں میں ڈال رہے تھے، اور گرنے کے لیے 3-4 صفیں بیٹھی تھی جو نوٹ فٹافٹ فٹافٹ گر رہے تھے، اور سیل کر کر کے تو پیر صاحب نے جھگیت جا رہا ہے، مریداں دی جھگیت پر وہ پیرانے دی نہیں، تو پیر صاحب جو ہے نا وہ بوریاں دیا بوریاں جا رہے ہیں۔ اللہ یو جائی پیری مریدی دے عذاباں تو بچائی رکھے، اللہ تھوڑا دے وے تے اپنا دے وے، حق دے وے، اللہ کا بڑا شکر ہے، خدا احسان ہے۔ بات ہو رہی تھی ابو الحسن خرقانی کی، انہوں نے دعا فرمائی، اللہ نے فتح دی، اور وہاں جب جو تھا وہ ان کے بت توڑنے لگا، تو ایک جو بڑا بت تھا ان کے جو پروہت پنڈت آئے، انہوں نے کہا کہ اس کو نہ توڑو، یہ ہمارا سب سے بڑا مہادیو ہے، اس کی بجائے تجھے اتنا سونا، اتنے چاندی، اتنے ہیرے جواہرات ہمیں تمہیں دے دیتے ہیں، یہ تم ہمیں دے دو، اس کو توڑو نا۔ تو وہ کہتا ہے اتنا سونا چاندی، اس کی اپنی بایوگرافی میں لکھا، اتنا سونا چاندی، وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا اچھا میں تمہیں صبح بتاؤں گا، اتنا جو یہ کہہ رہے ہیں تو بھائی اتنا لائے نہیں، یہ کہہ ڈالے ہو جائے، یہ تو ہے کہ پتھر کی مورتی جو دے، تو رات کو کہتا ہے کہ سویا اپنے خیمے میں، مجھے خواب آئی، خواب یہ آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا کسی کو، اس نے کہا یہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا فاتح اور شرک کے خلاف جو ہے بڑا مجاہد بنتا تھا، اور اب جو ہے نا وہ ہندوؤں کے بت کے اندر جو گند بلا پڑا ہوا ہے، یہ ایسا کمینہ ہے، اب اس طرف لگ گیا، وہ انہیں جہاد بول
صبح جو اٹھا تو بس پھر اس نے پہ ہتھوڑا کہتے ہیں خود اٹھایا اس نے کوہڑا، اور سارے پنڈت قطار میں کھڑے کیے اور پھر اس کو پہلا اس کو ہتھوڑا مارا، تو وہ کہتے ہیں اس میں سے جتنے سونے چاندی کے وہ ذخیرے نکلے جو انہوں نے کہے تھے اس سے 10 گنے زیادہ تھے۔ اس نے حکم دیا کہ یہ جتنی اس بت کی کرچیاں ہیں نا یہ ساری اکٹھی کر کے واپس غزنی لے چلتے ہیں، اس میں سے آدھی جس مسجد میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اس کی سیڑھیوں پر لگائیں گے اور آدھی اپنے محل کے دروازے پر لگاؤں گا، تاکہ یہ بتوں کی کرسیوں کے اوپر پیر رکھتا ہوا میں جاؤں، دنیا کو سمجھ آئے یہ بت پرست نہیں بت شکن تھا۔ یہ بھی اس کی وصیت تھی۔ کوئی 20-25 سال ہوئے اس کو وہاں غزنی میں زلزلہ سا آیا تھا، افغانستان 25 سے بھی زیادہ سال، 30-35 سال ہو، انٹرنیٹ پہ بھی یہ چیزاں ہیں۔ تو اس کو زلزلہ آیا، زمین پھٹی تو اس کی قبر جو ہے نا وہ دراڑ پڑ گئی اس میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی بہت بڑے عظیم الشان آدمی کی قبر ہے، اس کو تاریخی قبر ہے، اس کو ذرا اچھی طرح نکال کر کے تو اس کو سیٹ کر کے پھر دفنا، تو تقریباً جو ہے اس کے دور کو 1100 سال تو ہو گئے، 9000 سال ہو گئے۔ تو 1000 سال بعد جب انہوں نے قبر مرمت کرنے کے لیے اس کی قبر کھولی تو دیکھا تو وہ اسی طرح روپ داپ کے ساتھ پڑا ہوا ہے جیسے بادشاہ زندہ ہوتے ہیں نا تو ان کا روپ ہوتا ہے، اسی طرح ان کی آنکھوں میں روپ تھا۔ وہ سارے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے، انہوں نے کہا یہ تو کہیں وہ ہے نا وہ اٹھی تو ہونے ساڑھے نال شروع ہوئی۔ پھر علماء نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس کو اسی طرح آرام سے کفن لی۔ 900 سال بعد بھی اس کی قبر ایسے فریش تھی وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ جیسے عراق کے اندر جب 2 صحابہ کی قبریں کھول کے 1935 میں تاریخی واقعہ جرمن کا ایک ڈاکٹر تھا، بہت بڑی مخلوق آئی تھی ان صحابہ کے بار کے جو ہے ان کی حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حزیمہ رضی اللہ عنہ، ان کی 2 قبر اب بھی ہیں۔ تو وہاں جب دریا گزرتا تھا تو اس کے ساتھ نمی ہو گئی تو انہوں نے خواب میں بادشاہ کو حکم دیا کہ ہمیں یہاں سے اٹھاؤ، ہمیں کوفت ہوتی ہے، کہیں خوش جگہ لے جاؤ۔ 3 دن اسے خواب آتا رہا، اس نے کہا پتہ نہیں ان کی لگے خواب تھی ہو جائے خواب کہیں ہم نے نہیں، اس نے کہا پتہ نہیں ہے۔ تو پھر تھا وہ مفتی جو تھا شام کا بڑا مفتی اعظم الحسینی، اس کو بھی انہوں نے کہا ہم اسے 3 دن سے گدھے کو کہہ رہے ہیں، اس کو عقل ہی نہیں آ رہی، آپ اسے جا کر بتائیں ہماری قبریں نکالے، یہاں سے نمی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کوفت ہوتی۔ تو پھر وہ آیا، اس نے بات کی، اس نے کہا میں تو 3 دن سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے مجھے آپ پہلے فتویٰ دیں۔ جب یہ فتویٰ وائرل ہوا تو دنیا حج پر تھی، ساروں نے کہا بھائی 10 دن اس کام کو آپ روک لیں، 10 دن میں کچھ نہیں ہوتا، ہم حج کر لیں تو دنیا آ کر زیارت کرے گی، اتنی بڑی مقدس ہستیوں کے معروف صحابہ ہیں۔ تو بادشاہ نے عراق میں جو ہے وہ انتظام کرین پر ایک شیشے کا بہت بڑے تابوت بنوائے، وہ کروائے اور پھر ان کے اجسام مبارک وہاں سے نکال کر اس کرین میں رکھے تاکہ دنیا زیارت کر لے اچھی طرح۔ بڑی مشہور تقریب ہے۔ وہ آئے وہاں ایک جرمن ڈاکٹر جو دنیا کا سب سے بڑا آئی اسپیشلسٹ تھا وہ بھی آیا دیکھنے کے لیے، مشہور ہو گئی بات۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا ان ہستیوں کو، اس نے وہی کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں آنکھوں کا اتنی مدت سے بہت بڑا دنیا کا مشہور ترین اسپیشلسٹ ہوں، مجھے نام اس کا بھول گیا، جتنے بھی میں نے آنکھوں کے معائنے کیے ہیں ان کی آنکھوں کے اندر وہی چمک ہے جو زندہ آدمی تھی۔ 1400 سال تو ساکھیا یہ مجھے زندہ لگتی۔ ان کے کفن کے دھاگے بھی میلے ہوئے تھے اور چہرے پر نور ایسے تھے کہ جیسے دوسرے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تھے اس میں دیکھ کر سے
جنہیں دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو جب وہ اس دنیا میں تھے تو اس وقت دیکھ کر پتہ نہیں کتنے کفر کو انہوں نے بھگایا۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے، کرنے کو دل کرتا ہے ایسے احوال تاریخی ہیں، یہ ہمارے لیے باعث تقلید ہونی چاہیے ایمان کی تلاوت کی۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی کو جب وہ واپس فتح کے بعد آیا، وہ تو فوت ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے شیخ ان کی، کہ میں خوشخبری سناؤں حضرت کو، یہ ہیرے جواہرات پیش کروں جو میں لایا ہوں غنائم، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر واپس چلا گیا تو وہ خود لکھتا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا محل میں نے دیکھا میں مسجد نبی میں ہوں اور میرے شیخ جو ہے حضرت ابوالحسن خرقانی وہاں بیٹھے ہوئے، تو مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے کہا چلو میں جا کے خبر دوں ان کو، بھائی میں نے سومنات فتح کر لیا ہے بہت، اور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے دعا کی تھی۔ تو کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا، میں نے دیکھا تو حضرت نے مجھے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف کر لیا، میں بھاگ کر ادھر سے آیا، میں پھر انہیں ادھر کر مجھے لگا ناراض ہیں، میں نے کہا حضرت آپ ناراض ہیں میرے سے، میں نے آپ سے دعا کروائی، میں نے سومنات ہی فتح کر لیا، میں تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں اور آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ نے کہا تو نے میرے کرتے کی بے قدری کی تھی۔ اس نے کہا حضرت میں کیوں بے قدر، میں نے تو اس دن شاہی جنگی لباس جو پہنا تھا اس سے پہلے میں نے آپ کا کرتا پہنا تھا، اوپر میں نے وہ پہنا تھا، میں نے تو بے قدری نہیں کی، میرے پاس تو اب بھی اسی طرح وہ صندوق میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا محمود اگر تو میرے کرتے کو ہی وسیلہ بنانا تھا تو اللہ سے ساری دنیا کے کفر اور شرک کے خلاف فتح مانگتا، تو اس کرتے کی برکت سے اللہ دینے پر تلا ہوا تھا، تو نے میرے کرتے کی بےزتی کی، اس کو صرف سومنات تک بڑھا دیا، تو نے اس سے آگے تو کہتا اللہ میری ساری دنیا کے کفر اور شرک پر مجھے فتح دے، تو اس کرتے کے برکت سے اللہ دینے پر تلا ہوا، تو نے میرے کرتے کی بےزتی کر دی، صرف سومنات تک رکھا۔ یہ آثار اولیاء ہوتے ہیں۔ اسی طرح آثار انبیاء، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا کیا عام کرتا تھا، باپ بھی نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، سبحان قرآن نے کیا نقشہ کشی کی، اپنے بھائیوں کو جب پتہ چل گیا کہ میں ہوں یوسف، اور اپنے ابو کے بارے میں پوچھا انہوں نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی وقت کا نبی، انہیں بتایا رو رو کر آپ کے سامنے ابو کی تو آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، پتہ کیا کہا قرآن بتا رہا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا میری ایک قمیض لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا یہ قمیض میری لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی ابی کے چہرے کے اوپر وہ قمیض رکھ دینا، یأت بصیرا بینائی واپس لوٹ، قمیض وہاں سے چلی ہے، اور حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں سے فرما رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی آئے تو نہیں، 8 دن کی مسافت پر تھا کنعان، اور اولیاء اللہ کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ابھی وہاں سے چلی ہے تو کہتے ہیں یہ تاریخی قمیض ہے۔ عرض کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان موذیوں نے ان کو برہنہ کیا تھا، نمرود نے تحقیر کے طور پر، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے حدیث کا کہ حشر کے دن جب اٹھیں گے اور لوگوں کو نیکوں کو لباس پہنایا جائے گا تو سب سے پہلے حشر کے دن میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، چونکہ ان کو اللہ ہی کے دین کی وجہ سے وہاں نمرود نے برہنہ کیا تھا، تو اللہ سب سے پہلے حشر کے دن پوری انسانیت کے سامنے
میرے دادا ابراہیم کو پہلے لباس پہنائے. تو جب جبرائیل آئے تو پھر انہوں نے وہ قمیص ایک لا کے ان کو پہنا دی تاکہ برہنہ نہ رہے. اس کے بعد وہ قمیص ان کے پاس رہی. پھر وہ متبرک تھی، انہوں نے اپنی قمیص ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بطور تبرک کے دے دی. وہ نسل پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رہی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے دی. آپ نے اس وقت بچے تھے، آپ نے کیا کیا، جیسے اس کا تعویذ نہیں بناتے، وہ تو کوئی جنت کی قمیض تھی، اللہ جانے کتنی ملائم ہوگی، کیا ہوگا، بڑی کوئی عجیب وہ قمیض ہے، وہ عام ساڑھے ہر کے بعد کام نہیں اور تھی وہ. اس کو اتنی نرم تھی کہ ان کو لپیٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر لگتی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی نظر سے بچنے کے لیے بطور تعویذ وہ قمیض ایسے کر کے نہ پرو کے ان کے گلے میں ڈال دی تھی. تو جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تو انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو برہنہ کیا تھا. اس وجہ وہی قمیض تو جا کے اوپر بکری کو ہوتے تھے دبے خون دلا کے دے جی دیکھو جی بکری کھا گئی، یہ وہی قمیض ادھر سے اتار لی ادھر. تو وہ جو ان کے گلے میں بطور تعویذ کے وہ تاریخی ابراہیم علیہ السلام والی قمیص تھی، جبرائیل نے وہ کھول کر انہیں پہنا دی تاکہ برہنہ نہ رہے. یہ وہ قمیص تھی جو ان کے پاس رہی بطور تبرک. پھر جب ابو کے بارے میں احوال سنے کہ ابو بڑے پریشان ہیں تو فرمایا اذهبوا بقمیص، یہ قمیص میرے ابو کے پاس لے جاؤ. تاں تک دادے پہلے دی مسافت انہوں نے فرمایا وہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. سبحان. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ جو آثار انبیاء ہیں ان میں بھی بڑی عجیب برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے میں نے عرض کیا یمنی چادر پسند تھی، آپ نے کسی نے ایک دفعہ لا کر ہدیتاً آپ کو تحفے میں دی، بہت اچھی قیمتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے پہنے بیٹھے تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھے آپ عنایت فرما. جیسے آپ کا مزاج میں آپ کبھی کسی پہ آپ نے فرمائش کو رد نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ نے اسی وقت اتار کے لپیٹ کے مجھے دے. جب وہ محفل برخاست ہوئی تو صحابہ انہوں نے چفیر ہو گئے. تمہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے پہنی ہے، کتنی اس نے 20,000 درہم اس نے خرچ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چادر لائی. تو تمہیں کیا ضرورت ہے، تم غریب آدمی تھے، منگا لیتے ایک اور. تمہیں چنگا نہیں لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک تو لے لی. تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کہتے انکار کیتا نہیں، جو مانگے دے دیتے. اس نے سارے دی جاڑا شاڑا کھا کے پھر کہا یار میری تو کوئی سنو. ہاں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں 100 چاہے اشرا مبشرہ صحیح، بھلا دولتیں لٹانے والا صحیح، سب کچھ صحیح، اللہ کی قسم مجھے اپنی نجات پر یقین نہیں ہے. اللہ غیور ہے، اسے کیا ہو، وہ نہ مانے میری ساری عبادت تو میں کیا کر سکتا. ہر وقت میرے دل میں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے. میرے دل میں خیال آیا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہے نا، یہ مانگ لو اور وصیت کر دو کہ جب میں مر جاؤں تو میرا کفن اس چادر میں دینا. اللہ کی قسم اس چادر کی برکت سے مجھے نجات ہو جائے. مجھے اپنے اعمال پر یقین نہیں. وہ اشرا مبشرہ ہے جو کہہ رہا ہوں. تو یہ سارے تصوف کے رنگ ہیں. ان میں عام بندے کو کیا پتہ، جو نجدی ٹائپ جو اس چیزوں کا قائل ہی نہیں. تو قرآن کی نصوص سے بڑا پڑا. تو ابوالحسن خرقانی میں بھی اس کو یہی محمود غزنوی کہا تھا تو نے میری قمیض کی بےزتی کر دی. تم اگر وہ پہن کے ساری دنیا کے کفر کے خلاف فتح مانگتے تو اللہ دینے پر تلا ہوا تھا. یہ آثار ہیں انبیاء کے آثار میں. وہ تو اللہ تعالیٰ جی تو جی جب نبی تھے. میں نے کہا ہاں تو نبیوں کی وراثت ان کے حلالی بیٹوں اولیاء کو جاتی ہے، تو آڈے بڑھ کے حرامیوں کی رہا.
تو انہیں کیا پتا، یہ تو وراثت انبیاء ہے، یہ جو ہے ان کی نبوت کے لطافتوں اور نفاستوں کی خوشہ چینیاں ہیں. تمہیں کیا پتا ہے ان چیزوں کا کھوتے ٹائم. اللہ جانتا ہے. ایک دفعہ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو جب دورے پر آتے تھے نا اس طرف، تو پھر مجھے حکم دیتے تھے بھائی مجھے آ کر لے جانا. رات کو گئی تو پھر ملتان سے پھر ان کو ہوائی جہاز پہ چڑھاتے تھے، کراچی جانا ہو یا کہیں اور. اس وقت میرے پاس یہ نئی نئی یہ کرولے گاڑیاں چلی تھیں، 76 ماڈل برانڈ نیو. میں کراچی سے خود نئی ڈرائیو لے کر کے آیا تھا اور بڑا خوش. میں نے کہا حضرت کو لینے اسی پر جاؤں گا. تو میں شام کو گیا، سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ تھی بڑی، بارش بھی ہوئی تھی. تو جب میاں والی پہنچے تو مجھے پتا تھا، میں نے کہا پیٹرول اس کا ختم. تو اتنا ایک تھا بھائی یہ چکڑا لے جا سکتی تھی. اور صبح میاں والی میرے ساتھ ایک اور میرے صوبے دار تھا، اس نے کہا سر چھوڑو رات ہی کون ٹھنڈ اٹھے. پیٹرول پمپ والے اٹھے کہ میں رکا بھی، اور اٹھا ہی نہ اس کا ٹھاٹ بارش کون اٹھی گئے تو پیٹرول پمپ. میں کہا اتنا ایک تو ہے ہمارے پاس پیٹرول، صبح ہم انشاءاللہ میاں والی حضرت کو لے کر آ جائیں گے تو پھر یہاں سے کر ڈلوا لیں گے. میں کہا چلو ٹھیک. پھر ہم چلے گئے، رات کو رہے. صبح حضرت رحمت اللہ علیہ کو بٹھایا، واپس آئے. چکرالے سے جو نکلے تو پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کی بعض اوقات موڈ میں ہوتے تھے تو بڑی بڑے اپنے گپے سناتے تھے. میں بھی بڑا پیارا ماحول. اللہ جانتا ہے مجھے تو جو کچھ عطا ہوا ہے سستی کی انہی رفاقت تو سے. میں کہڑے درس نظامی پڑھے تھے، نہ میں پڑھتا تھا نہ میں اسی کی. خیر وہ جو ہم چلے وہاں سے تو گپے چلی. پیٹرول تو مجھے پتا تھا بھائی میاں والی بس سے سوئی اپنی. تو باتوں میں جو لگے تو یاد ہی نہ رہا بھائی پیٹرول ڈلوانا تھا. جب میں واپس ملتان شام میں گھر کے دروازے پر آیا، میں نے دیکھا تو سوئی وہی کھڑی تھی جہاں رات کو کھڑی تھی. اللہ جانے کی شرطیں چل دی. میاں والی سے ملتان کوئی تھوڑا نہیں ہے، 200 میل ہے. اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے یہ ترنگ ہوتے تو ساڑھے نال بھی تھی. میں نے بڑا حیران ہو کر حضرت رحمت اللہ علیہ سے عرض کی ہے کہ حضرت یہ ہوا. اس پرواہ نے کی تیز گال نہیں بدل چھوڑی کہیں ہو رکھے میں عام معمولی چیز. مجھے آج تک یاد ہے 77-8 کی بات ہے. آج کتنے سال، 50 سال ہو گئے. بہرحال یہ درویشان حق کے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات تو چلی تھی یہاں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اپنے دست اقدس سے لکھ کر بڑا اس کے وہ جو ہے نا جس پر لکھی تھی وہ کوئی جنت کا کاغذ عام نہیں ہے. اس کی مثال بھی آپ نہیں دے سکتے. یہ کشفیہ کا ہی 10 سال تک ہوتا نہیں. ایسے وہ بہت کوئی بڑی ایسا عجیب کاغذ ہے، وہ آپ وہی دیکھتے رہیں. وہ اللہ نے فرما کر پیک کر کے 40 جو ہے وہ ٹکڑے تھے. 33 سپارے نا ہم میں نے تو کہیں پوچھے آئی قرآن شریف سکھے جی قرآن شریف کے 40 سپارے دی قسم ہے. انہیں پتہ ہی کوئی نہ بھائی سپارے 3 ان کے 40 ساڑھے صاحب اقتدار مجاہد. اللہ انہوں دے وجود تو بچائے تے اللہ انہوں دے شرط دست محفوظ رکھے. تو کتاب کو عظیم شان تھی، 40 تختیوں پر تھی اور جنت سے لکھائی آئی تھی. فرشتوں کا لشکر لایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تحفے کے طور پر 40 راتوں کا ہدیہ. یہ تحفہ عطا ہوا، اللہ نے عطا فرمایا. تو کوئی معمولی کتاب تھی. موسیٰ علیہ السلام 30 دن جو ہے نا ذیقعدہ جو ہے اس کے آپ رہے تھے، اور 10 دن ذی الحج کے آپ رہے. 10 ذی الحج کو یہ تورات آپ کو عطا ہوئی اور آپ کو اجازت ملی.
30 دن کے بعد 10 دن آپ 30 دن کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تیاری شیاری کسی مسواک کیا، اپنا کوئی بال شال کنگھی کی، اپنا جھولا سیدھا کیتا بھائی، جتی شتی چھڈ کی بھائی ہوں واپسی. تو ملائکہ اور اللہ کے حضور عرض کیا اللہ یہ جو 30 دن یہ میلہ لگا رہا ہے نا، آپ کے ہم آتے رہے جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں، آپ کی ملاقاتیں، ہماری یہاں آنیاں جانیاں، بڑا مزہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو تیاری کسی بیٹھے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں. اللہ نے کہا تم کیا کہتے؟ اے اللہ کچھ عرصہ اور ہو جائے گا نا، بڑا عجیب سما ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو اجازت دیتا ہوں، یہ فرشتے جو تیرے پہرے پر لگائے ہوئے تھے یہ ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی نہ بھیجو. انہوں نے کہ اللہ جیسے تو چلو 10 ایک دن اور رہ جاؤ ان کے لیے. آگے نہیں پتہ بھائی اندر آپ اللہ کی ذات جڑی ہے اس کے کیا قریب و قریب محبت ہے. یہ جو ہے نا یا ایھا المزمل قم اللیل، یہ ایسا دیہاتی لوگ کہان ہے نا فلانے واسطے میں بڑی منہ جا یہ قائدے ہور طرح ہو جانے کی کال ہے پیچھا تھا یہ سروں منہ جہاں. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو خود وہ چاہتا تو وہ حکم دے چلے جاتے، فرشتوں کی کوئی اس کو کیا تھی. انہوں نے پھر کہ چلو کچھ 10 دن اور رہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پھر جتی رکھ چھوڑی اپنا جھولا کو، چلو جی بیٹھے ہیں. تو 10 دن جو تھی 10 ذی الحج کو جو یوم حج ہے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی اور یہ تورات آئی. تورات کا جو نزول کی تاریخ ہے وہ 10 ذی الحج ہے جس دن حج ہوندی. اگو جڑی قوم نال وہ آئی زوالا کا دات ہے نا موسیٰ الکتاب فاختلف فیہ. کتاب لائے کے موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش گئے. اگو ویکھیا تو اتھے تو وچھے نو سارے سجدے کرے اگو قوم سارا انہاں دا جڑا ہے اتھوں والا جڑا ترنگ تے جڑا وہ ہائی بڑا غصے. حضرت ہارون علیہ السلام پیچھے نائب پڑھا گئے ہیں. بس وہ تو جلدی نال تختیاں رکھی تے کابڑ آئی پہلے کابڑ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے برات اکٹھے ان کو پکڑ لیا، اس نے سر کی طرف کھینچے. نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ شریعت کا پاسبان ہوتا ہے. یوں ہی شریعت کی کوئی خلاف ورزی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا کو برائے کہ کون. موسیٰ علیہ السلام جیسا اولوالعزم رسول ہے اپنے سگے بھائی کو جو ہے اس کو پکڑ لی، بالوں سے گھسیٹنے لگے. انہوں نے کہا بھائی ہوں میں نہ دیکھوں سخت کروں. نہ کیا میری ماں جائے بھائی تاکہ ماں کا نام ہے چاسی تو کوئی رنگ طبیعت ٹھنڈی. یہ تو مجھے ہی قتل کرنے لگے تھے، بچڑے کو تو چھوڑ. تو اللہ وہی بتا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ان نے جڑی اس کتاب دی قدر کی. میں تانا اساں قرآن دے کام جڑا قدر ہے اس تو بدائی کھلے ہوئے اساں کیڑی قدر. ہم نے اختلاف نہیں کی. کتنے فرقے ہیں جو نام قرآن کا ہے اسی ایک قرآن کی ایک آیت کے ترجمہ جڑے مولوی کو لگے ہوئے ہیں ادا اپنا یہ سارے کا سارا جو ہے نفسانیت اور شیطانیت ہے. فقط ہونے تو اللہ فرما رہا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اللہ کا نظام ہی ایسا ہے وہ اتمام حجت سے پہلے کچھ نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی اور فرعون کے بارے میں کہا اللہ تختا چاہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہے.
موسیٰ علیہ السلام دے گرن لگ پے تے 40 سال بعد تھی فرعون کرو فر نال حکومت کی تھی 40 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تو بعد اس کا نظام ہے اپنا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ وہاں اپنے محراب میں فرشتوں کے ذریعے فرما رہا کہ میں آپ کو بیٹا دے رہا ہوں. زکریا علیہ السلام نے انتظار کرو لگ پائے بھائی کدن بھائی عنوان بن دین تھے کدن بیٹا ہوں. تو فرمایا کیونکہ انہوں نے ظاہری اسباب پر سوال کیے تھے بھائی اب میرا خود دعا کی وقت کا نبی فرشتوں کے ذریعے ان کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری ہوئی. بات وہ سوال جو ہے نا بشری سوال نہ فرماؤں نے کر دیتے بھائی کیوں جب اسی تے میری بیوی بڈھی ہے تے میرا حال ہے یہ تے کہ اسی تے کہہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے سارے جواب ہی تھے. تو انہوں نے آخیا چلو تانوں حالی پا نہیں پہ نا 11 سال بعد بالکل کمر جھک گئی سیدھے ٹوری نہ سکتے. اس آخیا اللہ ہونا میری قدرت کہیں 9 سال فرمایا تو 11 سال سمجھ آتی. 11 سال بعد اس لیے کمر بالکل جھک گئی وال ایک انہوں نے جڑے ہیں اپنے والا ان چٹے پر چما کے نہیں بھائی جی کوئی پتہ نہیں چاندی بڑی سونے بڈھے ہی بڑے سونے لگتے ہیں اور اس طرح جڑے چلتے ہیں اللہ نے انہوں نے اولاد دیتی 11 سال بالکل 100 تے 7-8 سال 100 تے 7-8 سال عمر میں انہوں کی اہلیہ کی جڑی 100 دے اللہ دینا ہے کوئی کامالی سرکار دینا ہے بھائی اس اتنا بڑا انعام اللہ نے ان کو دیا. تورات خود دستک سے لکھی اللہ نے اتنے اولو العزم رسول کو عطا کی اگو ہمیں تگو اے پڑکھنڈ ہوئے. اللہ نے فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم اگر اللہ کی طرف سے ایک پورا وقت مقرر ہے اتمام حجت سے پہلے وہ عذاب نہیں دیتا. یہ اس کا قانون اور قاعدہ قرآن میں موجود ہے. انبیاء کی تعلیم مکمل ہو جائے اتمام حجت ہو جائے اس کے بعد اس کا عذاب ہوتا. تو اللہ وہی کہہ رہا ہے ولولا کلمۃ سبقت من ربک اگر میری طرف سے پہلے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی لقضی بینہم تو اٹھائی رگڑ دیں گے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ یہ ایسے موضوع ہیں ان کے شک ہی نہیں ختم ہوتے ان کے سوال ہی نہیں مکتے. ان کے جو ہے وہ شک کو حضرت شیخ الہند نے ترجمے میں اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ مطمئن ہی نہیں ہونے دیتا. شک جو ہے نا یہ ابتدائی ہے کسی کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو. مریب جو ہوتا ہے نا مریب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شک جو اس کو مطمئن ہی نہ ہونے دے ہر وقت دماغ پہ کیڑا سوار ہے ایسے شک کو مریب کہتے. اللہ کہتا ہے ایسے بدبخت لکھی ہوئی میری کتاب میری لایا میرا اولو العزم رسول میں نے خود بھجوائی ان کے شک ہی نہیں ختم ہوتے. ہم اپنا مزاج ذرا دیکھو نا آج کل ہمارے کلام اللہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں ہماری کیا حالت ہے. ہائے ہائے اللہ فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ میں جب ان کا وہ وقت میری طرف سے آیا نا تو یہ ہے لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ جو میری طرف سے وقت طے ہے جب وہ وقت آتا ہے ربوں کا اعمالہم میں پھر ان کے اعمال کا حساب لیتا ہوں. جب وہ وقت آئے کیسا رگڑا اس نے. آپ یقین کریں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ فرعونی آئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا اس سے پہلے وہی راستہ ہے وہی سمندر ہے وہی بنا ہے. آپ اندازہ کریں ان جو دیواریں بنی تھیں پانی کی جس میں 12 قبیلے گزر رہے تھے 12 راستے بنے تھے
ان راستوں کے درمیان روشن دان اور بیچ میں دروازہ، تاکہ اسرائیلی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر جائے، ایک دوسرے کو تسلی رہے۔ وہ ایسے تھا جیسے کوئی دیواروں کے اندر مستری جو ہے بڑے وہ نہیں بیچ میں چناؤ کرتے اور ہے پانی، بیچ میں روشن دان، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کو تسلی سے دیکھتے بھائی سارے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فرعون نہیں آیا، فرعون پہلے ڈر گیا تھا بھائی یہ آگے تو کوئی نئی کا پویا پیالہ جانے جا رہے ہیں، اور جو حامان ساتھ آیا تھا نا ان کا وزیر، یہ جو نہیں جو وزیر مشیر ہوتے نا یہ تختہ چاہیے اصل اس بندے کا۔ اس آخیا نہیں حضور یہ تو راستے تو آپ کے لیے بنے ہیں، وہ تو ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آ گئے وہ اس لیے چلے گئے، یہ تو بنے تو آپ کے لیے، کوئی فکر نہیں کر چلو بس وہ چلے جب آج جا سے۔ تو اللہ کہتا ہے میرا جب امر آتا ہے لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، میں اس وقت ان کے اعمال کو سامنے اب آؤ۔ جیسے ایک اور جگہ ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں کہا کرتا ہوں وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ کے جو پوڑے نا چکی دے وہ چل دے مٹھے پر پیستے بہت باریک، اس لیے اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے، سیکھ جانا چاہیے۔ بالکل اس کے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری ڈھیل بڑی ہوتی ہے مگر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس وقت نہیں کوئی بچ سکتا ہو۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہتا ہے مجھے سب خبر ہوتی ہے جو تم کر رہے ہو، اس سے اب کیا چیز چھپنی ہے، وہ تو اندر کے دلوں کی باتیں جانتا، کہتا میرے سے نہیں تم چھپ سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کل پرسوں بھی یہ آیت کی تھی، یہی سورۃ ہود کی آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تم سیدھے رہو جس طرح میرا حکم، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ میں ایک اور بات بتا دوں مجھے جو آئی ہے قلب میں بتاؤں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کا مطلب یہ نہ ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، کیونکہ قرآن اترتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا نا، تو اس لیے مخاطب تو وہی ہوتے تھے، مگر اس کو ہمارے لیے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو سراپا استقامت ہے، اس میں تو کوئی شک ہے مریب کی گنجائش ہی کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کون استقامت علی الدین پر قائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غم اور فکر تھا وہ یہ تھا کہ میرے بعد کیا میری امت اس پر قائم رہ سکے گی، یہ سوچ سوچ کر آپ کو غم ہوتا تھا۔ اصل گل سارے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو استقامت سے کا کیا ہے، استقامت النبی پیچھے تو بس جو اللہ فرما رہا ہے ہمیں فرما رہا ہے کما امرت، وہ جو میری طرف سے حکم، اگر ہم اسی پر چلتے رہتے تو فرقے بندیاں کہاں ہوتی۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، جس طرح آپ ہیں اسی طرح کا رجوع چاہتا ہوں میں ان ساروں سے، اسی لیے جس نے اللہ کے دین میں تفرقہ ڈالا اس سے بڑا جرم اور اس کے نزدیک کوئی۔ اللہ کہتا ہے وَمَن تَابَ مَعَكَ، ایسی توبہ چاہتا ہوں ان سے جیسی توبہ آپ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی توبہ کہ آپ جیسی استقامت کی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم امت کے بارے میں اگر انہوں نے نہ دکھائی استقامت تو پھر کیا ہوگا۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سارے دیکھ رہا ہے اوپر سے بصیر،
جو ہم نیچے ہو اسے سب پتا ہے، اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا ہے نیچے یہ کیڑے مکوڑے کیا کر رہے ہیں، میرے دین کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے اس سے آپ نہیں چھپ سکتے۔ بندوں کو آپ جو ہے وہ برگلا لیں گے، ان کو آپ جو ہے وہ لمبے چوڑے کہانیاں یہ وہ گلابی ترکا گلا باتا ہوں ہاتھ ہے بس یہ وہ، اس کے آگے تو نہیں ہو سکتا۔ ہائے وہ کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کتنی بڑی نصیحت۔ ارے ظالموں کی طرف نہ رجوع کیا کرو، گندے لوگوں کی طرف۔ یہ دیکھا آپ نے میت وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، گندے ظالم بدبخت فاسق فاجر بے دین کمینے، یہ ان کی مجلس سے بچنے کے لیے اللہ نے مت جھکو ظالموں کی طرف، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی ساتھ آگ میں لے جائیں گے، جہنم کی آگ میں لے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بعد جو نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ گندی مجلس سے بچنا ہو۔ اب بولو لازم رسول کیا کریں، وہ سب تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، گندی مجلس بچو، یہی بنیاد بن جائے گی تمہاری تباہی کی۔ اللہ فرمائے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ میں یہ لے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک دفعہ شرابیوں کو پکڑے گئے وہ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں پیش کیا گیا، آپ نے ان کو حد لگائی، کوڑے مارنے کا حکم۔ اس میں ایک بولا اس کا جی میں تو حضرت آج تک نہیں پیتی نہ میں گیا، میں تو پھر وہ دوستی نبھانے کے لیے چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا اس میں نہ ٹھوکو، تجھے حیا شرم نہیں، آج تو جا کر بیٹھا ہے کل تو بھی پیے گا، شرابی دوستوں سے تم نے دوستی لگانی، تجھے حیا نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے شرابیوں پر حد لگائی اسی طرح اس پر بھی لگا۔ اللہ نے نہیں فرمایا گندے لوگوں کی مجلس میں کیوں بیٹھا ہے؟ آپ یقین کریں 80% آپ ہمارا جاؤ ہم ماحول میں ہم رہتے ہیں جو ہم نے بنایا ہوا ہے، جو ہم جس سے آتے جاتے ہیں، آپ یقین کریں 80% تو اسی کا رنگ چڑھتا۔ اللہ تو کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، رنگ تو وہ ہے جو اللہ کا۔ تو یہ اللہ بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں آگ چھوگی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن، ارے دوستی لگانی ہے تو میرے سے لگاؤ، میرے من دون اللہ کے علاوہ تمہارا دوست کون ہو سکتا؟ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہاں سے تمہیں اور مدد آئے گی جو میں کر رہا ہوں، جو میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ جتنی آج کل تباہی مچ رہی ہے یہ ساری دوستیوں کے گندی غلیظ قسم کی جو دوستیاں ہیں ان کے شاخسانے ہیں۔ نیک مجلس سے تو موت پاؤندی آج کل کی ساری نوجوان نسل، گند اور غلاظت اور تباہ کاری۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ میں جانا چاہتے ہو ایسے لوگوں سے بیٹھ بیٹھ کر۔ ہمیشہ بری مجلس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی بڑی، اپنی اولاد کو ہمیشہ روکو۔ بندے کا سمجھ آ جاتی ہے جو اس کے ساتھ جس کماش کے لوگ ہوتے ہیں پتہ فوراً لگ جاتا ہے کہ یہ اپنا یہ کے ساتھ کتاب۔ ہمیشہ نیکوں کی مجلس میں، یہ جو فرمایا گیا نیکوں کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحم کر دیتا۔ ہمیشہ اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو جہاں سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا کوئی نہ کوئی عطا ہو۔
ہمیشہ 80% جو ہے وہ انسان کی صحبت کے نتیجے میں اس کی زندگی بنتی ہے اور اس پر نتیجہ نکلتا. یہ جو جہنم میں ہوگا اس وقت قرآن نے بتایا نہیں فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. یہ حسرت ہوگی جہنم، اس کی وجہ سے میں جگ گیا ہوں جہنم، کاش میں اس کو نہ بناتا. گندے واہیات فضول ان کے ساتھ دوستی کی بجائے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جہاں سے اللہ کی تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرو. بتاؤ سارا دن گپا ماری ہوں، فضول بکواس، نہ نماز کا احساس، نہ کوئی تسبیحات، نہ کوئی کچھ. بس اسی طرح کرتے کرتے وہ اکبر الہ آبادی ایسی طرح کی کیا تھا، وہ کرتا تھا نا. اس کا ایک بڑا عجیب سا شعر ہے، وہ کہتا تھا بڑے میاں کار ہائے نمایاں کر گئے، بڑے میاں کار ہائے نمایاں کر گئے، BA کیا نہ کر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے. چل جان چھوٹی. ہماری دوسری اللہ کے دین کی عظمت اگر دل میں نہ آئی تو پھر کیا ہے. اس لیے اکبر آبادی کے اس طرح کے شعر ہیں. اور اس نے لکھا آدمی آدمی بناتے ہیں وہ عبث کتابیں منگاتے ہیں. ہمیشہ معیت کا جو اثر چڑھتا ہے اس سے بڑا اثر اور کوئی نہیں ہوتا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. رنگ تو اللہ ہی کا، ومن احسن من اللہ، اللہ کے رنگ کے علاوہ اور کون سا اچھا رنگ ہو سکتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لمحے کی اہل اللہ کی جو دوستی ہے وہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے کہیں افضل ہے. اس لیے کہ عین ممکن ہے آپ کو اسی فیضان نظر ہو جائے اور اللہ آپ کے لیے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیشہ ہماری خیر اور برکت اور انجام خیر اس میں ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس رکھیں گے. اگر ظالموں کے ساتھ رکھیں گے فتمسکم النار، اس کا انجام آگ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سب کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ناراضگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اتباع کے عذاب سے محفوظ رکھے. ہمارے لیے عفو درگزر اور خیر اور برکت کا فیصلہ فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد عالم اسلام واسطے دعا کرو. اللہم اغلب دین محمد والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغلب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغلب دین محمد. یہ تو سارے تو سجان دے نہیں، میری تو ہر نماز ہی ہے دعا میں اللہ دین کو غالب فرما، دین کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. صلی اللہ تعالیٰ